والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہماری گفتگو میت کے احکام میں چل رہی تھی اور جو ابھی تک ہم نے مسائل مکمل کر لیے وہ غسل میت، حنوط میت، کفن میت اور نماز میت، اس کو ہم نے مکمل کر لیا. اب یہاں پر تشییع جنازہ جو ایک مستحب عمل ہے اور بہت زیادہ تاکید روایتوں میں کی گئی کہ مومن کے جنازے میں انسان شرکت کرے، تشییع جنازہ میں شرکت کرے. تو اس مناسبت سے کچھ مستحبات تشییع جنازہ، بلکہ پہلے تو تشییع جنازے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے کچھ مستحبات اور اس کے کچھ مکروہات کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد دفن کرنے کے احکامات کو بیان کریں گے. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، یعنی یہ جو 7واں چیپٹر ہے، اس چیپٹر کا عنوان ہے تشییع. تے شین یہ عین. تشییع یعنی ہم جو شیعہ ہیں، شیعہ کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ ائمہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اس لیے ہم شیعہ ہیں. مذہب تشیع یعنی وہ پیروکار اہل بیت اطہار علیہ السلام. تشییع کو اس لیے تشییع کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، صحیح نا، اس لیے تشییع جنازہ کو بھی تشییع کہتے ہیں. خوب فرماتے ہیں کہ مستحب ہے مومنین کو مومن کے مرنے کا اعلان کیا جائے تاکہ اس کے تشییع جنازے میں شرکت کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی کی اگر انتقال ہو جائے تو وہ دفنا دے ایسے ہی بغیر اعلان کیے ہوئے، تو یہ کام نہ کیا جائے. اگرچہ تاریخ میں بنت رسول سلام اللہ علیہ کی وہ مظلومیت، اور اگرچہ یہاں پر ایک نقطہ جو بیان کیا ہے انہوں نے کہ مومنین کو اعلان کریں، لہذا اس زمانے میں جو مومنین تھے، سلمان و ابوذر و مقداد و جو افراد خاص تھے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے، وہ شامل تھے. لہذا بہرحال مومنین کو بتا دیا گیا تھا، اگرچہ وہ انگشت شمار ہی مومنین تھے اس زمانے میں. علی ای حال مستحب مومنین کو اعلان کرنا مومن کے انتقال کی، تاکہ اس کے جنازے میں شریک اور تشییع جنازہ میں شرکت کی جائے. اور ان مومنین کے لیے بھی مستحب ہے کہ اس مومن کے تشییع جنازے میں شرکت کرے. تشییع جنازہ یعنی وہی جنازے کو نماز پڑھنے کے نماز جنازے کے بعد جو اس کو اس کے قبر تک لے جانے کا جو روٹ ہے، راستہ ہے، پروسیس ہے، اس میں شرکت کو تشییع جنازہ کہیں گے. یعنی اگر کوئی غسل کے وقت وہاں پہ پہنچ گیا، کفن کے وقت وہاں پر پہنچ گیا، جو تسلیت و تعزیت اہل خانہ کو دیا جاتا ہے، تو وہ ایک الگ مستحب ہو جائے گا تعزیت و تسلیت کے عنوان سے، لیکن وہ تشییع جنازہ نہیں کہلائے گا. تشییع جنازہ پرٹیکولر نماز جنازہ کے بعد جو جنازے کو اٹھاتے ہیں اور قبر تک
جو پہنچانے کا پروسیس اور روٹ اور جو راستہ ہے اس کو تشییع جنازہ کہتے ہیں۔ وقت ورد فی فضلہ اخبار کثیرۃ، توجہ فرمائیں کہ فقیہ یہ ایک کوئی اخلاق کی کتاب نہیں لکھ رہا ہے، بلکہ فقہ کی کتاب میں یہ فرماتے ہیں کہ کثیر روایات، بہت زیادہ روایات آئی ہیں کہ مومن کی تشییع جنازے میں شرکت کرنے کے سلسلے میں۔ یہاں پر جزوی طور پر ایک نقطہ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ غیر مومن کی نسبت ہمارے پاس حکم ہے کہ ان کی عیادت کے لیے جاؤ، ان کی جنازے میں تشییع جنازے میں شرکت کرو، لیکن وہ تقیہ مداراتی کی بنا پر ہے۔ پہلے آپ کی خدمت میں ظاہراً بیان کیا تھا کہ تقیہ کی دو قسمیں، تقیہ خوفی اور تقیہ مداراتی۔ تقیہ مداراتی یعنی ان کی توجہ کو اپنے مذہب کی طرف جلب کرنے کے لیے، ان کو ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے ان کے ساتھ تقیہ کیا جائے تاکہ آپ کے شیعوں کے لیے ان کے دل میں ایک نرم گوشہ ہو، یہ مستحب قرار دیا ہے، اس کو کہتے ہیں تقیہ مداراتی۔ تو یہ جو مخالفین کے تشییع جنازہ میں شرکت کرنا ہے یہ اسباب تقیہ مداراتی ہے، ورنہ بذات خود مستحب نہیں ہے۔ تو جو فرمایا اپنے مستحب جو ہے وہ مومن کے جنازے میں تشییع جنازے کے لیے تاکید آئی ہے۔ یعنی احکامات شریعہ میں دو ٹائپس ہیں، ایک دفعہ ایک چیز واجب ہے یا مستحب ہے، بذات خود واجب ہے، بذات خود مستحب ہے۔ مثلا واجب جیسے نماز ظہر، نماز یومیہ، یہ بذات خود واجب ہے، اور ایک چیز بذات خود مستحب ہے جیسے قرآن کی تلاوت کرنا، نماز شب پڑھنا، نافلہ نمازیں پڑھنا، مومن کے حقوق کو ادا کرنا، تشییع جنازہ کرنا، یہ بذات خود مستحب ہے۔ لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ ایک چیز واجب ہوتی ہے یا ایک چیز مستحب ہوتی ہے، بذات خود واجب نہیں ہے، بذات خود مستحب نہیں ہے، بلکہ کسی اور وجوہات کی وجہ سے وہ واجب یا مستحب بن جاتی ہیں، جس کو کہتے ہیں عنوان ثانوی کی بنا پر۔ عنوان ثانوی، مثال کے طور پر مثال دوں میں آپ کو کہ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ ہے عنوان اولی کی بنا پر، یعنی بذات خود اس کا کھانا حرام ہے۔ لیکن کبھی کبھار جب عنوان ثانوی پیدا ہو جائے، مثلا اگر کوئی شخص مر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے حلال کہ جس کو کھا کے اپنی جان بچائے، تو اب جو ہے وہ مردار کا گوشت کھانا واجب ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں عنوان ثانوی۔ اسی طرح مستحبات میں بھی کچھ عنوان اولی کی بنا پر مستحب ہوتا ہے، جیسے مومن کی تشییع جنازہ، لیکن غیر مومن کی تشییع جنازہ مستحب ہونا یہ عنوان ثانوی کی بنا پر ہے، بذات خود مستحب نہیں ہے بلکہ تقیہ مداراتی کی بنا پر ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ واضح ہو گیا ہوگا۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہت ساری روایات آئی ہیں مومن کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنے کے سلسلے میں، دو روایتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ من تبع جنازتاً اوتی یوم القیامہ 4 شفاعات، کہ جو شخص، توجہ کریں، جو شخص جو ہے وہ کسی مومن کے جنازے میں اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے یہاں پہ تشییع جنازہ کا لفظ نہیں آیا روایت میں آیا ہے تبع جنازتاً، تبع یعنی اتباع کرنا۔ شیعہ کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ائمہ کی اتباع کرتے ہیں۔ تو تشییع جنازہ کو تشییع جنازہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جنازے کی اتباع، جنازے کی پیروی میں، جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ شیعہ نہیں آیا روایت میں، بلکہ تبع آیا، اتباع آیا، یعنی جو جنازے کی اتباع کرتا ہے یعنی تشییع جنازہ کرتا ہے، تو خدا قیامت کے دن 4 شفاعت اسے عطا کرے گا۔ اب یہ 4 شفاعت کیا ہے جو فی الحال روایت میں ہمارے پاس اس کی تفسیر نہیں آئی ہے، شاید ممکن ہے کسی اور روایت میں، یا بہرحال روایت کی طرف اگر رجوع کیا جائے تو شاید ممکن ہے وہ 4 شفاعت کا اس میں ذکر ہو، لیکن یہاں پر بیان کیا کہ 4 شفاعت عطا کی جائیں گی۔ خوب، بہرحال یہ ایک فضیلت ہے جو تشییع جنازہ کرنے والے مومن کو عطا کیا جائے گا۔ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا إِلَّا وَقَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ۔ اچھا، یہ روایت
ہم نے شاید پہلی بھی آپ کی خدمت میں کبھی عرض کیا ہو کہ روایت کی زبان جو ہے نا مشکل زبان ہوتی ہے. روایت کی جو عربی ہے وہ سمجھنے کے لحاظ سے جو مشکل ہوتی ہے، یعنی جو اہل زبان ہوتا ہے اس کو بھی یہ سمجھ میں برابر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں. لہذا علماء تشریح کرتے ہیں روایتوں کی. اب ظاہراً یہ جو روایت ہے کہ میں اس کا ظاہری ترجمہ کروں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ قَالَ الْمَلَكُ، کچھ بھی نہیں کہا جائے گا مگر ملک یہ کہے گا کہ تمہارے لیے اس کی طرح ہے. اب یہ واضح نہیں ہے. ظاہراً جو اس کی تشریح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائیں پڑھی گئی، مغفرت کی دعا کی گئی اور اس کے حق میں استغفار کیا گیا میت کے لیے، تو جو ثواب اور جو اجر، مثال کے طور پر 100 لوگوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی تو اب میت کو 100 لوگوں کی مغفرت کی دعا ملی. کہتے ہیں کہ تشییع جنازہ کرنے والے کو جو اس مرنے والے کو اجر و ثواب پہنچ رہا ہے ان کی دعاؤں کے نتیجے میں، تشییع جنازہ کی وارد کرنے والے کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا. یعنی وہ تو ایک شخص ہے نا، اس نے تو ایک میت کے لیے استغفر اللہ کہا، ایک میت کے لیے استغفر اللہ کہا. لیکن اگر میت میں جمع ہونے والے اگر 1000 لوگ تھے تو 1000 لوگوں کی دعائیں مغفرت اس تشییع جنازہ کرنے والے کو بھی ملے گی اس روایت کے مطابق. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث کہ ان اول ما يتحف به المؤمن في قبره ان يغفر لمن تبع جنازته. توجہ کریں، عجیب ہے واقعا یہ روایت. یعنی گویا دیکھیں تحفہ، جب آپ، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، ترجمہ کرنے سے پہلے ایک نکتے کی طرف توجہ فرمائیں. جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو تحفہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے وہ مسرور ہو، جس سے وہ خوش ہو. واضح ہو گئی؟ خوب، پہلا تحفہ جو اس میت کو دیا جائے گا، سب سے پہلا تحفہ، اب وہی والی بات ہے کہ میت، ظاہر ہے میت کو خوش کرنا ہے نا، تو میت کی خوشی بھی پتہ چل رہی ہے کہ تشییع جنازے میں جو مومنین شرکت کرتے ہیں وہ مومن کے لیے خود باعث، اس میت کے لیے باعث مسرت ہے، باعث خوشی ہے. اسی نقطے کی طرف ظاہراً روایت بیان کرے کہ سب سے پہلا تحفہ جو اس میت کو دیا جائے گا وہ یہ کہ جنہوں نے بھی تشییع جنازہ میں شرکت کی ان کو خدا مغفرت عطا کرے گا، ان کو معافی عطا کرے گا. مغفرت کس کی ہو رہی ہے؟ تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی. تحفہ کس کا بن رہا ہے؟ میت کا. یعنی میت خوش ہو رہا ہے. میت کی شاید میت کے لیے اس روایت کا شاید ظہور یہ بنے کہ میت کو مسرت ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ میری جنازے میں شرکت کرنے والے کی مغفرت ہو رہی ہے. بس سب سے پہلا تحفہ جو مومن کو اس کی قبر میں، روایت کا جملہ کیا ہے، میں بعینی روایت کا جملہ پڑھوں، سب سے پہلا تحفہ جو میت کو، مومن کو قبر میں دیا جائے گا، مومن کو جو اس کی قبر میں سب سے پہلا تحفہ دیا جائے گا وہ یہ کہ جنہوں نے بھی تشییع جنازے میں شرکت کی ہے خدا ان کو معاف کرے گا، مغفرت عطا کرے گا. یعنی یہ سب کی فضیلت بن گئی، بالخصوص تشییع جنازہ کرنے والوں کی فضیلت بن گئی. خوب، یہاں تک یہ 2 روایتیں بیان کی جو تشییع جنازہ کرنے والے کے ثواب اور اجر کو بیان کر رہی ہیں. اس کے بعد کوئی اگر چیستانی جو علماء نے مستحبات بیان کیے ہیں، مستحبات بیان کی ہیں خود تشییع جنازے کی شرکت میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ریکمینڈڈ ہے، مستحب ہے، اور کن چیزوں سے کو انجام دینا مکروہ ہے، کن چیزوں کو انجام دینا مکروہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ مستحبات میں ایک مستحب یا آداب میں سے ایک ادب کیا ہے کہ تشییع جنازہ کرنے والا پیدل ہو، پیدل چل رہا ہو. یعنی سواری پہ یعنی سواری، مثلا اگر کوئی اپنی گاڑی میں پیچھے پیچھے آ رہا ہے تشییع جنازہ میں تو یہ خلاف ادب ہے، خلاف ادب ہے. اور دوسرا ہے کہ تشییع جنازے کے پیچھے چلے، اٹھانے والے تو الگ. اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ کاندھا دینا یہ بھی ظاہراً مستحبات میں سے، اگرچہ انہوں نے یہاں پہ بیان نہیں کیے، لیکن
پیچھے چلنا جو ہے وہ بعض لوگ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں یا آگے چل رہے ہوتے ہیں، نہیں، مستحب اور ادب یہ کہ جنازے کے پیچھے چلے. اٹھانے والے کاندھا دینے والے وہ ایک الگ کیس ہے، وہ ایک الگ کیس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، صحیح نا، اس کی سائیڈ پہ رائٹ یا لیفٹ سائیڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں یا آگے چل رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ ادب یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلیں اور کیا کریں، خاشعن، خشوع کی حالت ہو. خضوع، خشوع، خشوع ایک کیفیت کا نام ہے جس میں مثلا سر جھکا ہوا ہو اور انسان جو ہے وہ فکر کرنے والا ہو، تفکر کرنے والا ہو، کیونکہ تفکر کو ایک الگ سے لے کر آ رہے ہیں مستحب میں، ادب میں، کہ وہ تفکر کرنے والا ہو، غور کر رہا ہو. صحیح نا، کیا غور کر رہا ہو؟ جیسے بعض روایتوں میں آیا، اس میں انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن بعض روایتوں میں آیا کہ مثلا وہ ظاہراً عروۃ الوثقیٰ کی تعبیر ہے کہ وہ غور کرنے والا ہو، کہ جنازے میں اپنے آپ کو قرار دے، اپنے آپ کو میت کی جگہ قرار دے، اپنی موت کو یاد کرے، خدا کی عظمت کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے. یہ ہے تفکر کرنے والا. اس حالت میں ہو نا، یہ کہ وہ گفتگو کر رہا ہو، صحیح نا، کہ آگے وہ مکروہات میں اس کو قرار دیں گے کہ گفتگو کرنا، باتیں کرنا، کہ عام طور پر جب جنازے میں انسان شرکت کرتا ہے تو مثلا انسان ممکن اپنے دوست کے ساتھ ایک کوئی بھی گفتگو کر رہا ہے، یہ مکروہ ہے کہ جو آگے بیان کریں گے. خشوع کی کیفیت ہو، متفکرن، فکر تفکر کرنے والا ہو، حاملا للجنازہ علی الکتف، یہ خود ایک الگ مستحب ہے کہ جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھانے والا ہو. بس یا تو کندھے پر اپنے جنازے کو اٹھانے والا ہو یا اس کے پیچھے چلنے والا ہو. قائلا حین الحمل، جب کندھے پر، اپنے کندھے پر جنازے کو اٹھائے تو یہ پڑھے، کیا پڑھے، بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. بہت آسان الفاظ ہیں. بسم اللہ وباللہ، اللہ کے نام سے، اللہ سے شروع کرتا ہوں، اور محمد و آل محمد پر اپنی درود کو بھیج، اور مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما. جب کہ جنازے کو اٹھائے ہوئے ہو تو ان الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کریں. یہ کچھ مستحبات، اگرچہ عروۃ الوثقیٰ میں بہت زیادہ مستحبات بیان کیے ہیں، بہت زیادہ بیان کیے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں مکروہ ہیں. کیا ہے مکروہ؟ ہنسنا، کھیلنا، کھیل، لعب، فضولیات میں مصروف رہنا. اب آج کل اس زمانے میں تو شاید کھیلنا تشییع جنازہ میں تصور نہ ہو. آج کے زمانے میں بہت آسان ہے کہ انسان وہ موبائل پہ جو گیم کھیل رہا ہے مثلا، صحیح نا، اور فضولیات میں مصروف ہو. جلدی جلدی چلنا یہ بھی مکروہ ہے. اسی طرح سوار ہو کر چلنا یہ بھی مکروہ ہے. جنازے کے آگے چلنا یہ بھی مکروہ ہے. ذکر خدا، دعا، استغفار کے علاوہ کوئی بھی گفتگو کرنا مکروہ ہے. ذکر خدا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، دعا، کوئی بھی دعا کرتا ہوا جائے انسان، استغفار، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے جائے. اس کے علاوہ کوئی بھی گفتگو کرنا، کلام کرنا یہ مکروہ ہے. اور اب یہ چونکہ ہماری عام طور پر رائج نہیں ہے ابا کو اپنے، چونکہ قدیم زمانے میں جو وہ ابا پہنی جاتی ہے، جو علماء کا ڈریس آپ نے دیکھا ہو تو وہ جو اوپر ایک چادر سی پہنی ہوتی ہے اس کو ابا کہتے ہیں. تو مستحب ہے ویسے بھی نماز میں ابا کا پہننا، علماء بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں. اور قدیم زمانے میں ابا کا ایک رواج ہوتا تھا. تو صاحب مصیبت کے لیے، یعنی جو سوگوار ہیں، جو افراد سوگوار ہیں وہ صاحب مصیبت کہلائیں گے. جن کے گھر میں میت ہوئی ہے، جن کے رشتہ داروں میں میت ہوئی ہے، بھائی، اولاد، والدین، یہ صاحب مصیبت کہلائیں گے. صاحب مصیبت سوگوار کے علاوہ مستحب ہے سوگوار کے لیے. کیا مستحب ہے؟ کہ اپنی ابا کو اتار دے. ہم نے
مرحوم مرزا جواد تبریزی کو دیکھا ہے کہ اس وقت نہیں معلوم تھا، یہ آج پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلا، اور اس سے ان کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مصیبت کے وقت انسان اپنی ابا کو اتار دے. ہمارے امامہ اتارنا ہے، لیکن روایتوں میں ہے کہ اپنی صاحب مصیبت اپنی ابا کو اتار دے. میں نے مرحوم مرزا جواد تبریزی کو دیکھا ہے جہاں پر جناب ایام فاطمیہ میں ہے، وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے جو جلوس نکلتا ہے تو وہ بغیر ابا کے ہیں، اس میں بغیر ابا کے ہیں اور برہنہ پا ہیں، برہنہ پا ہیں. اور ویسے ان کی ایک اور بھی کیفیت دیکھی تھی، وہ مجھے کہیں دکھی نہیں ہے، کہ انہوں نے تحت الحنک بھی نکالا تھا. وہ امامے کے ایک سرا ہوتا ہے جو نکالتے ہیں اور گلے سے گھماتے ہیں، جو پیش نمازوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہو پیش امام، اگر جیسے پیش امام کے لیے نہیں ہے، جو بھی صاحب ہے، جو بھی امامہ بھی ایک عام انسان کے لیے مستحب ہے، جو آج رائج ہو گیا ہے، فقط خاص خواص کے لیے اور علماء اور طالب علم پہنتے ہیں، ورنہ امامہ اور ابا جو ہے وہ قدیم زمانے میں ایک عمومی رائج چیز تھی، یعنی ہر شخص امامہ اور ابا پہنا کرتا تھا. تو بہرحال صاحب مصیبت کے لیے جو ہے وہ مستحب بیان کرتے ہیں کہ اپنے ابا کو اتار دینا، لیکن جو ہے وہ غیر صاحب مصیبت کے لیے، مثلا ہم ایک مومن کی تشییع جنازہ میں جا رہے ہیں، صحیح نا، ایک مومن کی تشییع جنازے میں جا رہے ہیں، ہم صاحب مصیبت عرفاً نہیں کہلائیں گے. ہمارے مثال کا دوست یا دور کا کوئی رشتہ دار انتقال کر گیا کہ ہم عرفاً صاحب مصیبت نہ کہلائیں، سوگوار ہم عرفاً نہ کہلائیں، تو ان کے لیے ابا اتارنا مکروہ ہے. توجہ فرمایا آپ نے، ان کے لیے ابا اتارنا مکروہ ہے، لیکن صاحب مصیبت کے لیے، سوگواروں کے لیے، ان کے لیے ابا اتارنا مستحب ہے. اور صاحب مصیبت کے لیے برہنہ پا، یعنی ایک عام انسان، ایک عام مومن کی نماز جنازہ میں جو صاحب مصیبت ہے وہ مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ برہنہ پا ہو، برہنہ پا ہو. اب ہمارے یہاں برہنہ پا اگر کوئی جلوس میں جاتا ہے، اگر کوئی کربلا جاتا ہے تو اسے ملنگ کہتے ہیں، اب یہ درست نہیں ہے. یہ اب ملنگ چونکہ ایک منفی معنوں میں کہا جاتا ہے، اس لیے اللہ حال. یہاں سے 8واں چیپٹر شروع ہوتا ہے دفن میت میں، میت کو دفنانا. فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان، دیکھیں اب یہاں پر مسلمان، ابھی تک مومن کے بارے میں تھی، اب مسلمان، کیونکہ ہر مسلمان کو غسل دینا اور نماز پڑھنا، کفن دینا ہر مسلمان کو دینا واجب ہے. اسی طرح ہر مسلمان کو دفنانا واجب ہے، مسلمان ہو یا جو مسلمان کے حکم میں ہو. کیا مطلب مسلمان کے حکم میں؟ یہ پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو بیان ہوا تھا. دیکھیں مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اظہار اسلام کرے. کون کرے گا اظہار اسلام؟ جو صاحب عقل و شعور ہوگا. لیکن جو مجنون ہے، جو بچہ مثلا ممیز نہیں ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتا ہے، تو مجنون جو پاگل ہے لیکن مسلمان گھرانے کا پاگل ہے، مسلمان کی اولاد ہے اور پاگل ہے، صحیح نا. یا وہ بچہ غیر ممیز بچہ جس نے اسلام کا اظہار نہیں کیا، اس کا جنازہ ہے، تو یہ کہلائے گا یہ مسلمان نہیں ہے. ٹیکنیکلی مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اظہار اسلام کرے. وہ بچہ جو چھوٹا بچہ ہے، کسی مومن کا بچہ ہے، کسی مسلمان کا بچہ ہے اور ممیز نہیں ہے، اظہار اسلام نہیں کرتا ہے، تو وہ اسلام کے حکم میں ہے. اسلام کے حکم میں یعنی وہ پاک ہے، اس کو جنازہ اس کو دفنانا واجب ہے، اس کی اگر نماز جنازہ کی عمر تک پہنچ چکا ہے تو نماز جنازہ واجب ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کو کہتے ہیں مسلمان کے حکم میں ہے وہ شخص، وہ بچہ. بس توجہ فرمایا آپ نے کہ بس توجہ فرمائیں کہ واجب ہے مسلمان کو، مسلمان کی میت کو دفنانا، اور جو بھی مسلمان کے حکم میں ہے. مسلمان کا اسلام، مسلمان کا تو اطلاق اور مسلمان تو اس کو نہیں کہا جائے گا، لیکن مسلمان کے حکم میں کون کون آ جائے گا؟ مجنون آ جائے گا، اور وہ نابالغ بچہ کہ جو ممیز بھی نہ ہو، جو اسلام کا اظہار کرنے والا نہ ہو.
اور اس کا واجب غسل کے واجب کی طرح ہے. اچھا، اب دفنانا کس طرح اس کو بیان کرتے ہیں. خوب توجہ کریں. دفنانا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دفنانا اس طرح کہ زمین میں گڑھا کھودے اور اس میں قبر کو چھپا دے، یہ ہے دفنانا، یعنی میت کو دفنا دے. دفنانا کسے کہتے ہیں؟ زمین میں گڑھا کھودے اور اس میں اس میت کو چھپا دے. ابھی مزید آگے کیفیت آئی گی. لہذا اس ڈیفینیشن، جو دفن کی ڈیفینیشن بیان کی، اس بنا پر کسی عمارت میں بند کر دیا کافی نہیں ہے. اس کو تابوت میں رکھ کے کسی انڈر گراؤنڈ عمارت میں، انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ کسی مقام پر اپنے کمرے میں رکھ دیا، کافی نہیں ہے. واضح ہو گیا؟ کہتے ہیں یہ کافی نہیں، بلکہ باقاعدہ زمین میں کھودا جائے اور اس میں قبر کو، جنازے کو، میت کو ڈالا جائے. اچھا، اب کیسا ہونا چاہیے یہ چھپانا؟ اس گڑھے میں، اس میت کے، اس قبر کے گڑھے میں میت کو کیسے چھپایا جائے؟ اس طرح کہ جانور وغیرہ اسے نقصان نہ پہنچائے اور اس کی بو لوگوں کو اذیت نہ پہنچائے. یہ دو کوالٹیز بیان کی گئی ہے. اس طرح دفنانا ہے کہ اگر کوئی شیر درندہ آ جائے تو اس کے جنازے کو نہ نکال سکے، یا اس کی اور اس کے جو جنازہ ہے، میت ہے، وہ جب پھٹ جائے گا، جب اس کی سڑ جائے گی تو اس کی بو قبر سے باہر نہ آئے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو بو نہیں آتی ہم کو. یہ الحمدللہ یعنی اس پہ پورا عمل ہوتا ہے یہ، اور یہ اس کا اثر بھی ہے کہ اس طریقے سے جو آگے طریقہ بیان ہوگا. لیکن اس طریقے سے دفنانا ضروری ہے. اگر اس طریقے سے نہیں دفنایا گیا، اگر اس طرح نہیں دفنایا گیا تو واجب حاصل نہیں ہوگا. تو جو فرمایا آپ نے، اگر اس طرح نہیں دفنایا گیا تو واجب حاصل نہیں ہوگا، چاہے وہاں پر کوئی درندہ بھی نہ ہو اور کوئی سونگنے والا انسان بھی نہ ہو. پتہ ہے کہ یہ بیابان میں ہم اسے دفنا کر چلے جائیں گے اور یہاں سے کوئی گزرنے والا بھی نہیں ہوگا، تو بھی واجب ہے کہ اس کیفیت سے اس کو دفنایا جائے. صحیح ہے نا؟ خوب، یا بس بات واضح ہو گئی کہ دفنانے میں اس کوالٹی کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس کوالٹی کو دیکھنا ہوگا. دو کوالٹی بیان کی. کس طرح کا دفنانا ہے کہ اگر کوئی درندہ آئے، چاہے معلوم ہے کہ نہیں آئے گا، لیکن اگر آئے تو اس کو کھا جائے گا، یا اگر کوئی انسان یہاں پر آئے، چاہے معلوم ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، جب یہ میت سڑ جائے گی تو کوئی بھی نہیں آئے گا یہاں پر، لیکن پھر بھی ان دو کوالٹیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. خوب، اچھا، اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، اس نقطے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب قبر میں کس طرح لٹانا ہے میت کو. فرماتے ہیں کہ اس کے رائٹ ہینڈ پر آپ اسے کروٹ پر لٹائیں گے، رائٹ کروٹ پر، سیدھے پہلو پر، رائٹ سائیڈ پر. کس طرح جب ہم سوتے ہیں تو جب کروٹ پر سوتے ہیں نا تو رائٹ پہلو پر اسے لٹایا جائے، اس طرح کہ اس کا پورا
फेस टिल लेग्स फिंगर, ये सब किबले की तरफ होना चाहिए। अच्छा, इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता है, सही ना। बाज़ औक़ात चेहरे को कब्र में जब लिटाते हैं तो बाज़ औक़ात चेहरा जो को मुमकिन है इतना ज़्यादा राइट करवट पर ना हो, नहीं, ये सही नहीं है, बल्कि पूरा राइट करवट पे ऐसा रखा जाए कि उसका फेस, चेस्ट, आगे का हिस्सा पूरा ये जो को उसका किबले की तरफ होना चाहिए। हो, अब यहां पर एक नुक्ता बयान करते हैं कि अगर किबला जो है वो डाउटफुल हो जाए, पता नहीं चल रहा है, मसलन एक शख्स ऐसी जगह पर है जहां पर किबला मालूम नहीं हो रहा है, तो फिर इस सूरत में अच्छा, और उसको डिले करना भी पॉसिबल ना हो, उसको डिले करना भी पॉसिबल ना हो। मसलन एक दफा अभी किबला मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर हमने थोड़ा सा डिले किया तो किबला पता चल जाएगा। अब आप तो आजकल तो एप्लीकेशन वगैरह और बहरहाल कब्रिस्तान में जो दफनाया जाता है उसकी वजह से भी सहूलत होती है और आमतौर पर जो वो प्रॉब्लम नहीं होती है इसको मालूम करने में, और आजकल जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह भी अवेलेबल होती है। लेकिन बहरहाल एक जनरल मसला क्या है, एक जनरल मसला ये है कि अगर किबला अगर मालूम ना हो, यकीन हासिल ना हो रहा हो, इल्म हासिल ना हो रहा हो, तो फिर इस सूरत में क्या करें? इस सूरत में फरमाते हैं कि इस सूरत में फरमाते हैं कि जो जिस तरफ ज्यादा गुमान हो, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ये वाली तरफ, अब ये कोई भी एक्स वाई जेड, ज्यादा चांस है कि किबला यहां पर है। अगर यकीन या इत्मीनान या हुज्जत शरई अगर ना मिल रही हो, हुज्जत शरई किसको कहते हैं? मुसलमानों की मस्जिद, कब्रें मुसलमानों की, ये हुज्जत है। अगर यकीन, हुज्जत शरई, इत्मीनान हासिल ना हो रहा हो कि किबला कहां है, तो फिर इस सूरत में जहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस तरफ किबला होगा, उसको जो को उस तरफ दफनाया जाए जहां तक मुमकिन हो। वरना अगर जो वो चारों तरफ बिल्कुल बराबर बराबर हो कि शायद इस तरफ किबला हो, 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 तो फिर किसी तरफ भी दफना दे जाए काफी है। हो, अच्छा, उसके बाद जो है वो मसला बयान किया जा रहा है कि अगर कोई शख्स जो वो उसको दफनाना मुमकिन ना हो, या मसलन कश्ती में है और वहां पे किसी का इंतकाल हो गया और साहिल तक जो है वो आना, उसका इंतजार करना पॉसिबल ना हो, तो ये चूंकि आमतौर पर इतना प्रैक्टिकल नहीं, लिहाजा हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, ये बिलखुसूस वेस्ट में रहने वालों के लिए शायद ये 317 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जायज नहीं है मुसलमान को काफिरों के कब्रिस्तान में दफनाना। मुसलमानों को काफिरों के कब्रिस्तान में दफनाना जायज नहीं है। इसी तरह काफिर को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाना भी जायज नहीं है। तो जो क्या, दोनों तरफ मुसलमान को जायज नहीं कि काफिरों के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, और काफिर को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाना भी जायज नहीं है। ये है मसला नंबर 317। अभी पहला मसला ये, अभी तक जो वो 8वें चैप्टर का डिस्क्रिप्शन चल रहा था, अब जो वो आज का पहला मसला है 317, मसला नंबर 317 कि मुसलमान को दफनाना काफिरों के कब्रिस्तान में, इसी तरह काफिरों को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाना जायज नहीं है। खूब, मसला नंबर 318 तवज्जो फरमाएं।
اگر کوئی عورت جو کافر ہے 318 اگر کوئی عورت کافر ہے اور اس کے پیٹ میں مسلمان بچہ ہے، یعنی اس کا باپ مسلمان تھا، تو پھر فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ اس کو مسلمان قبرستان میں دفنایا جائے. اگرچہ عورت کافرہ ہے تو جو مسئلہ نمبر 317 میں بیان کیا تھا اس کا ایکسیپشن ہے. یہ اس صورت میں کافر کو مسلمان قبرستان میں دفنانا واجب ہے. کب؟ جب اس کے پیٹ میں ایک مسلمان کا بچہ ہو. اچھا، اس بچے کو تو مسلمان نہیں کہیں گے نا، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، مسلمان کا بچہ ہو. تو کس طرح دفنائیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس کو الٹا دفنائیں. یعنی واقعاً آپ توجہ کریں کہ یہ مسئلہ، اب مجھے نہیں معلوم کہ باقی مسلمانوں کا کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ اب باقی مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر باقی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے تو مذہب تشیع کی حقانیت کی دلیل ہے یہ مسئلہ. کیسے؟ توجہ کریں کہ اگر مرنے والی عورت کافرہ ہے، اس کے پیٹ میں مسلمان کا بچہ ہے اور دونوں مر چکے ہیں. ہاں، اگر بچہ زندہ ہے تو بچے کو نکالنا واجب، لیکن فرض ہے کہ دونوں مر چکے ہیں. اب اس عورت کو دفنائیں گے کہاں پر؟ مسلمان کے قبرستان میں، لیکن الٹا دفنائیں گے. الٹا دفنائیں گے. کیا مطلب الٹا دفنائیں گے؟ کہ اس کی بیک قبلے کی طرف ہوگی تاکہ بچے کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اپنی شاید ممکن ہے میری جہالت ہوئی ہے کہ یہ ایک اسلام کی حقانیت یا تشیع کی حقانیت کی دلیل ہو. شاید ممکن ہے قدیم زمانے میں بھی یہ چیز مشخص ہو، اس زمانے کے حکما، حکیم، طبیب، ممکن ہے ان کے لیے یہ روشن ہو. اگر روشن نہیں ہے تو پھر جو وہ یہ بات جو کہ وہ اسلام یا تشیع کی حقانیت کی دلیل بنے گی. لیکن اگر مثال کے طور پر نہیں، وہاں کے طبیب اور اس زمانے کے ڈاکٹر اتنے ایکسپرٹ تھے کہ وہ پہچان سکتے تھے، تو پھر تو کوئی یہ دلیل نہیں بنے گی. صحیح ہے نا؟ لہذا جو ہے وہ یہ میں اپنی جہالت کی بنا پر کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا، فرماتے ہیں کہ اچھا آگے کوئی کہتے ہیں کہ چاہے اس بچے میں روح نہ پڑی ہو تو بھی اس طریقے سے کیا جائے. صحیح نا؟ لیکن ممکن ہے آگے سیستانی نہیں قبول کرتے اس بات کو، اس لیے کہ اگر روح نہیں پڑی ہے تو اس کا اگلا پچھلا نہیں ہے کوئی، اس کا اگلا پچھلا شاید نہ ہو. لہذا آگے سیستانی فرماتے الاحوط الاولا، بہتر یہ کہ اگر روح نہ پڑی ہو تو اس طرح دفنانا یہ احوط الاولا ہے، واجب نہیں ہے. بس خلاصہ کیا ہو جائے گا اس مسئلے کا کہ اگر روح پڑ گئی تو آگے سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ اس کافرہ عورت کو مسلمان قبرستان میں اس طرح دفنایا جائے، الٹا دفنایا جائے، تاکہ بچے کا فیس جو کہ وہ قبلے کی طرف آ جائے. اور آگے خوئی کہتے ہیں چاہے اس بچے میں روح نہ پڑی ہو، اور آگے سیستانی فرماتے کہ نہیں، اگر اس بچے میں اگر روح نہیں پڑی ہے تو پھر احوط الاولا ہے، واجب نہیں ہے، ریکمنڈڈ ہے. اس کے بعد مسئلہ نمبر 319 فرماتے کہ مسلمان کو ایسی جگہ پر دفنانا جہاں اس میت کی بے حرمتی ہوتی ہو، مثلا کوڑے کرکٹ کی جگہ پر دفنا دینا. جہاں پہ شہر والے اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں پر میت کو دفنا دینا، یا گٹر میں، گٹر وہاں پہ دفنا دینا جس سے اس کی میت، مسلمان میت کی توہین ہوتی ہو. یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. اسی طرح جائز نہیں ہے کسی کی ملکیت میں
خوب یہ ایک سوال آیا ہے، میں اس سوال کا جواب دے دوں کہ قبرستان میں ایک الگ جگہ لیں جہاں صرف مثلا مسلمان ہی دفن ہوتے ہوں. خوب اگر وہ بالکل یعنی اگر یہ نہ کہلایا جائے کہ یہ قبرستان کافروں کا قبرستان ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ مثال کے طور رائٹ طرف کافروں کا ہے اور لیفٹ طرف مسلمانوں کا قبرستان ہے، تو پھر جو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ واضح انشاءاللہ. خوب اسی طرح جائز نہیں ہے ایسی جگہ پر دفنانا جو کسی کی ملکیت میں ہو، کسی شخص کی ملکیت میں ہو، اس کی اپنی پرسنل پراپرٹی ہو، اس کی اجازت کے بغیر وہاں پہ دفنا دینا یہ جائز نہیں ہے. کسی کے مسلمان کے مال میں تصرف کرنا، استعمال کرنا اس کی پرمیشن کے بغیر یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح دفنانا بھی جائز نہیں ہے. خوب یا وقف شدہ جگہوں پہ دفنانا، جو دفن ایک دفعہ قبرستان وقف کیا گیا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کوئی وقف شدہ ہے، مثلا مدرسہ ہے وقف شدہ، مسجد ہے وقف شدہ، امام بارگاہ ہے وقف شدہ، یا مسافر خانے ہیں مسافروں کے لیے جو وقف کیے گئے ہیں، تو اس میں دفنانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چاہے ولی کی پرمیشن سے. چاہے ولی یعنی جو دیکھیں توجہ کریں یہاں پر ایک نکتہ جو شاید پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا، جو وقف شدہ چیزیں ہوتی ہیں اس کا ایک ولی ہونا ضروری ہے. مسجد اس کا ایک ولی ہونا چاہیے، ولی شرعی یعنی شریعت. اب ولی شرعی کیسے بنتا ہے؟ یا تو وقف کرنے والا کسی کو اپوائنٹ کریں، یا جو ہے وہ اگر اس نے اپوائنٹ نہیں کیا ہے تو پھر حاکم شرع اس کو اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی کو اپوائنٹ کرے گا، اس کو ولی کہیں گے. صحیح نا؟ تو خلاصہ یہ کہ ایک ولی شرعی ہونا چاہیے، اگرچہ ولی شرعی اجازت دے تو بھی جائز نہیں ہے. خوب یہ تو ہو گیا آگئی خوئی کا مسئلہ. آگئی سیسانی کہتے ہیں کہ اگر وقف کی جگہ کو نقصان پہنچ رہا ہو دفنانے سے، مثلا خراب ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، یا جس چیز کے لیے وقف کیا گیا ہے اس میں رکاوٹ بن جائے گی. مثال کے طور پر یہاں پہ قبر بنا دی، اب لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں یہاں پر، تو یہ کہلائے گا کہ رکاوٹ ہے جس کام کے لیے وقف کیا گیا تھا. تو آگے سیسانی فرماتے ہیں کہ اگر وقف کی جگہ خراب ہو رہی ہو یا جس مقصد کے لیے وقف کیا جا رہا ہو اس میں مزاحمت ہو رہی ہو، اس میں جو ہے وہ رکاوٹ ہو رہی ہو تو فتویٰ یہ کہ حرام ہے. لیکن اگر یہ دو صورتیں نہ ہوں تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے. لیکن آگے کوئی فرماتے کہ مطلقاً حرام ہے، مطلقاً حرام ہے وقف شدہ جگہوں پر دفنانا. خوب یہاں تک جو ہے وہ مسئلہ نمبر 319 مکمل ہوا. اب اس کے بعد نبش قبر کے احکامات ہیں. کچھ نبش کے بارے میں ابھی یہاں پر بیان کریں گے. نبش کس کو کہتے ہیں؟ قبر کو کھولنا. یہ جائز نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ کل ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. مسئلہ نمبر 320 320 انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر اپنے لوگوں کی مسجد نہیں ہے، مطلب مومنوں کی. صحیح. اور اہل سنت کی تو بہت ہی مسجد ہے. صحیح. تو گھر میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہاں مسجد میں نماز. بالکل بالکل. مسجد شیعہ سنی نہیں ہوتی ہے بنانے. ہاں جماعت ہوتی ہے تو ہاں مشکل نہیں ہے. آپ جماعت ختم ہونے کے بعد پڑھیں یا ان کے پیچھے جا کے پڑھیں اور خود سورہ الحمد سورہ خود پڑھیں. اور اگر وہاں پہ جو کوئی اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر مسجد بالکل جو مسجد کے احکام بیان کیے گئے ہیں اس میں فرق نہیں پڑتا کہ مسجد شیعہ ہو یا سنی، مسجد مسجد ہے اور وہ سارے احکام اس پر لاگو ہوں گے. چاہے مسجد کا نام ایسا ہو کہ جس میں انسان کو پڑھنے سے کراہیت بھی ہو رہی ہو تو بہرحال وہ نام کا مسئلہ ہے، لیکن مسجد کا احترام جو کہ اپنی جگہ پر ہے اور مسجد کے سارے احکام وہی بار ہوں گے اور وہی لاگو ہوں گے. مثلا ایک حکم کیا ہے کہ لا صلاۃ لمن جار المسجد الا فی المسجد. یہ روایت ہے
اور اسی بنا پر فقہا فتویٰ بھی دیتے ہیں اپنی فقہی کتابوں میں کہ اگر کوئی مسجد کا پڑوسی ہے تو اس کی نماز نہیں ہے جب تک وہ مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھے. یعنی ریکمنڈیشن ہے، بہت زیادہ تاکید ہے کہ اگر کوئی اگر مسجد کا پڑوسی ہے تو مسجد میں پڑھے، اور چاہے وہ مسجد کوئی بھی مسجد ہو، فرق نہیں پڑتا ہے. یہ مسجد کا جو ہے وہ باقاعدہ مسجد ہونا ضروری ہے، یا جیسے سنت کے یہاں وہ بنا دیتے ہیں، مصلی بنا دیتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جائے گا؟ جی نہیں، دیکھیں بعض اوقات نماز خانے بنائے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بعض مالز وغیرہ میں ہوتے ہیں، ایئرپورٹ میں ہوتے ہیں. ایئرپورٹ میں عام طور پر نماز خانے ہوتے ہیں، اس پہ مسجد کے احکام نہیں ہیں، اس میں مسجد کے احکام نہیں ہیں. تو لہٰذا وہ مستحبات، وہ آداب، وہ واجبات جو مسجد کے ہیں وہ یہاں پر اپلائی نہیں ہوں گے. جو نماز خانے صرف نماز کے لیے ایک اسپیس بنائی گئی ہے جو مسجد کے عنوان سے نہیں بنائی گئی ہے. یہاں پہ ویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کرائے کی جیسے دکانوں کی جگہ ہے، کوئی پلازا ہے، اس میں انہوں نے لے لیا اور اس کو انہوں نے مسجد کا نام دے دیا، اور وہاں پہ وہ جماعت ہو رہی ہے، باقاعدہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ مسجد میں وہ بھی شمار نہیں ہوگی. دیکھیں آپ کرائن سے آپ کو اندازہ لگانا ہوگا، کیونکہ جماعت تو آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہر جگہ جماعت قائم کر لیتے ہیں، اچھی چیز ہے. ہمارے یہاں یہ ایک فقدان ہے اگرچہ شرائط اپنے مقام پر، لیکن خالی جماعت ہونا کافی نہیں ہے. یعنی یہ کیا سمجھا جا رہا ہے؟ نماز خانہ سمجھا جا رہا ہے یا مسجد سمجھی جا رہی ہے؟ صحیح نا؟ تو اگر شک بھی ہو گیا تو بہرحال مسجد کے احکام جاری نہیں ہوں گے اس کے اوپر. اگر شک بھی ہے کہ یہ مسجد کے عنوان سے یا مسجد کے عنوان سے نہیں، تو شک میں ایڈوانٹیج مل جائے گا اور مسجد نہیں سمجھی جائے گی. یہ ایک سوال کہ اگر بچہ زندہ ہو، تو ہم نے اس کو لیکچر میں بیان کیا تھا کہ اگر بچہ زندہ ہے ماں کے پیٹ میں تو نکالنا واجب ہے، اس کو بچے کو زندہ نکالنا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے. جی خوب، خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند بحق محمد وآل محمد ہمیں علوم محمد وآل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضری مجلس مومن و مومنات منتظمین کل مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. حاضری مجلس مومن و مومنات کے محرومین، منتظمین کے محرومین، کل مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.